الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج کے سبق میں جو باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ سنی ہیں، اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، توحید خالص، اور توحید خالص میں زندگی کے سارے معاملات، والدین کے ساتھ احسان، قریبیوں کے حق ادا کرنا، قرابت داری کا خیال رکھنا، اور قرابت داری میں خاندان کے لحاظ سے بھی قرابت داری ہے، معاملات میں قرابت داری ہے، تعلق میں قرابت داری ہے، سلسلے میں قرابت داری ہے، ہر طرح کے یہ معاملات دیکھنا، یعنی خون کے یا معاملات کے جیسے بھی قریب ہے ان قریبیوں کا خیال کرنا۔ میں عرض کروں، اللہ رب کریم نے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے، یہ قرابت یعنی وہ قریب جو رشتہ داری قریب نہیں ہے، میں ان کی بات کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا دیکھو، اللہ رب کریم نے تمہارے اوپر اس بات پر گناہ نہیں رکھا کہ تم کھانے کا وقت ہو، کھانے کی ضرورت ہو تو رشتہ دار گنوائے اس میں کہ تم اپنے باپ کے گھر سے کھاؤ، ماں کے گھر سے۔ لا جناح علیکم، کہ تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ کس میں، باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں، بھائی کے گھر میں، بہن کے گھر میں، اس کے بعد ماموں کے گھر میں، چچا کے گھر میں، پھپھی کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، خالہ کے گھر میں، یعنی یہ رشتہ دار سارے گنوائے ہیں۔ ان سارے رشتہ دار گنوانے کے بعد فرمایا اور صدیقے کو، جہاں تمہارے دوست ہیں، صدیق دوست کو کہتے ہیں نا، تو یہ وہ قریبی ہے جو خون کا قریبی نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک قرب ہے۔ اسلام نے یہ سارے احکام دیے ہوئے ہیں، اور ان احکامات کو ہر معاملے میں، یعنی یہ قرابت داری یہ خون کی ہے، اس کے علاوہ ہے، اس لیے فرمایا کہ والجار الجنب والجار ذی القربى والجار الجنب، عزیز قریب میں سے کوئی اب ہمسایہ ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، والصاحب بالجنب، ہے ہمسایہ لیکن رشتہ دار نہیں، ہے قریبی آپ کا، رشتہ دار نہیں۔ قریبی کیا ہے؟ یعنی آپ کے بیٹھک میں آتا ہے، اور بیٹھک سے مراد یہ وہ بیٹھ کے نہیں جو گھروں میں ہیں، یعنی آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں، آپ کی قرابت داری ہے کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ، کوئی بھی دوستانہ ہے، یارانہ ہے، آپ ڈیرے پہ اکٹھے رہتے ہیں، آپ کام میں اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی پر اکٹھے ہوتے ہیں، آپ دوسرے ملک میں جا کر اس سے اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی جس بھی سلسلے میں آپ اس کے قریب ہو گئے ہیں، کوئی آپ کا خون کا تعلق اس سے نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ آپ کسی ملک کے ہیں، وہ کسی اور ملک سے ہو،
آپ کا اس کے ساتھ یہ بھی ایک قرب ہے کہ آپ ایک ڈیرے میں اکٹھے رہتے ہیں، وہ اور ملک ہے، آپ اور ملک کے ہیں، لیکن ہم سائے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قریب رہتے ہیں، یا آپ ایک ہی ڈیرے پر اکٹھے ہو گئے ہیں، یا ایک جگہ پر کام اکٹھے کر رہے ہیں، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، ان سارے اس کے اندر آ جائیں گے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، پتہ ہے کہ یہ مسافر ہے، یہ اللہ کے لیے چل رہا ہے، تو اس کے چلنے والے کا خیال رکھنا یہ حق ہے۔ یہ دیکھتے رہنا کہ یہ مسافر ہے، یہ دور دراز کا سفر کرتا ہے اور کام اسی میں لگا ہوا ہے، تو یہ خیال رکھتے رہنا اس کا حق ہے، اگر نہیں کرتا تو مجرم ہے۔ فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو ملک زمین ہے ان کا بھی یہ خیال رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ میں مالک ہوں، یہ ملازم ہے، اس لیے میں اپنی مرضی کا اپنے گزاروں گا اور یہ جائے جدھر مرضی، نہیں، اس کے معاملات کا یہ ذمہ دار ہے، اور معاملات کی ذمہ داری پورا کرنا لازم ہے۔ فرمایا ان اللہ، اللہ بلا شبہ اللہ وہ ذات ہے، لا یحب، وہ پسند ہی نہیں کرتا، من کانا، اس شخص کو جو ہے، مختالا فخورا، اترانے والا اور ڈینگے مارنے والا، یعنی جو زمانے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کمایا ہوا ہے، وہ کیا کیا اس نے؟ یہ مختال نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا ہوا ہے، یہ مجھے، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کیا ہوا ہے، تو یہ سارا اترانے والا ہے کہ یہ میرا میرا میرا، تیرا کیا؟ یہ اللہ کا فضل سمجھ کہ تجھے دینے والا اس نے بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا مالک کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے، ورنہ یہ لینے والا بھی بندہ اسی کا ہے۔ عین ممکن ہے کہ تیرے سے کام زیادہ کرتا ہو، عین ممکن ہے محنتی زیادہ ہو، کام زیادہ کرتا ہو، محنتی زیادہ ہو، لیکن پھر ہاتھ اس کا تیرے نیچے ہاتھ پکڑ رہتا ہے۔ تو کام کرواتا ہے، مالک ہے، وہ ملازم ہے، تیرے پاس 8 10 15 20 ملازم ہیں اور تو اکیلا مالک ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں، تو یہ اترانا چھوڑ دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہے۔ یہ اترانا چھوڑ دے، اللہ کا فضل سمجھ کہ اللہ تیرا یہ احسان ہے، اللہ تیرا یہ کرم ہے، اللہ تیری یہ مہربانی ہے کہ مجھے تو نے دیالو سے بنا دیا ہے، کہ میں تیرے دیے ہوئے کا دے رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی طرف سے لا کر دے، اللہ تو نے دیا ہے، اور اللہ رب کریم کسی سے طلب نہیں کرتا جب تک اسے دیتا نہیں، وہ اپنے دیے ہوئے مال سے طلب کرتا ہے۔ وہ جو خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کیا انہوں نے، انفاق کیا ہے اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہوا تھا۔ تو تیرے پاس جو ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ اس کی مثال کئی بار آپ سن چکے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ انسان کہتا ہے یہ جسم میرا اپنا ہے، اپنا جسم ہے نا، تو آج ہاتھ کا کام آنکھ سے لے کر دکھا، پاؤں سے لے کر دکھا دے، پاؤں کا کام ہاتھ سے لے لے، کہو کہ آج میں نے ہاتھ کے بل چلنا ہے، پاؤں پر رکھنے ہیں، نہیں کر سکتا، تو یہ تیرا کدھر ہے؟ تیرا ہوتا تو تیرے کام آتا، تیری مرضی کے مطابق ہوتا، یہ تیری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس کے اوپر کسی اور کی مرضی چل رہی ہے، تو جس کی مرضی چل رہی ہے وہ اصل مالک اس کا وہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة